أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تمام تعریف تمام حمد تمام نعمتیں تمام کبریائی تمام شکر تمام عبادتیں اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رازق اکیلا حقیقی سب کا معبود ہے اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے عظیم اس کی شان پیارے اس کے نام بے عیب اس کی صفات وہ اکیلا ہے اپنی ذات و صفات میں اپنے اسماء و افعال میں جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا سبحان اللہ ما اعظم شان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے جنت کا راستہ ہم امتیوں کو دکھایا خیر کا راستہ ہم امتیوں کو بتایا اور اس پر چلنے کی تاکید فرمائی ہر شر اور فتنے والی باتوں سے آگاہ کر دیا اور اس سے اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حمد و صلاۃ کے بعد آج رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے 1447 ہجری مطابق 6 مارچ 2026 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے جس موضوع پر آج خطبہ ہوا ہے وہ ہے امن ایک عظیم نعمت امن و امان ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے جس کا حق یہ ہے کہ انسان شکر گزاری اختیار کرے اس نعمت پر تاکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے اسے نوازے ڈر اور خوف کا ماحول کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے
ڈر پھیلانے سے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈرانے سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اس کے عکس امن مانگنے کی تعلیم دی گئی، امن و امان کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان کو امن جیسی عظیم نعمت حاصل ہوتی ہے۔ امن اگر ہو تو زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت، وہ بہتر طریقے سے انسان پورا کرے گا۔ امن ہونے سے رمضان کے روزے یا نمازیں، عید کی نماز یا دیگر عبادات کو بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ امن ہونے سے مساجد آباد ہوتی ہیں، سکون اور اطمینان کی زندگی لوگ گزارتے ہیں، کاروبار چلتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، لوگ اپنی ضروریات کو معاشرے میں پورا کرتے ہیں بازاروں میں۔ لیکن اگر امن ختم ہو جائے تو زندگی در بھر ہو جاتی ہے، نہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے اور نہ صحیح معنوں میں دنیاوی ضروریات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ لہذا امن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آج کے خطبے میں اللہ جزائے خیر خطیب صاحب کو 2 آیتیں اور 2 حدیثیں، پورے خطبے میں 2 آیتیں اور 2 حدیثیں انہوں نے بیان کی۔ میں وہ 2 آیتیں اور ان 2 حدیثوں کو آپ کو سمجھاؤں گا ترجمے کے ساتھ۔ ان کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں، کیونکہ یہ جو نصوص ہیں، آیات اور احادیث، ہم ایمان والوں کے لیے ہیں کہ ہم ان نصوص شرعیہ پر سمجھ کر عمل کریں۔ پہلی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دوسری آیت وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کیا ترجمہ ہے ان آیتوں کا؟ 2، تاکہ ہم ترجمہ یاد رکھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ نے فرمایا لئن، پہلی آیت لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا۔ یہ ہے پہلی آیت۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو، جو اللہ کے بندے ہم ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر زندگی ہو اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم، نعمت دینے والا وہ، شکر کرنا میرا کام، شکر کرنا ہمارا کام۔ اگر نعمت ملنے کے بعد ناشکری ہوگی تو نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے جس اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت اس کو دی ہے۔ آج ایک نعمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ ہے امن، پیسفل لائف، پیس، ہندی میں شانتی، انگلش میں پیس، عربی اور اردو میں اس کو امن و امان کہتے ہیں، جس پر خطبہ ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم شکر کریں اللہ۔ الحمدللہ نے امن میں ہے، الحمدللہ پیس ہے، الحمدللہ شانتی کا جیون ہم بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اس کے علاوہ بھی میری اور آپ کی زندگی میں جتنی نعمتیں ہیں بہت ہیں، ان گنت ہیں، اتنی ہیں جن کا احاطہ یا کاؤنٹ ناممکن ہے، اور یہ بات خود اللہ نے بیان فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نہیں گن سکتے۔ نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم شکر کریں، ناشکری نہیں۔ بہت سارے لوگ نعمتوں میں ہیں
لیکن شکر کی جگہ ان کی زبانوں پر ناشکری ہے. یاد رکھنا اگر ایسی حرکت ہوگی تو یہ نعمت جو ہے وہ چلی جائے. دوسری آیت سنیے، یاد رکھیے غور سے. کیا آیت ہے؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ عَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. سن رہے ہیں نا کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لوگوں کے پاس جب کوئی امن والی خبر آتی ہے یا خوف والی بات پہنچتی ہے، لوگوں کے پاس، میں رک رک کے کہہ رہا ہوں ترجمہ تاکہ آپ سمجھیں آیت میں کیا بتایا گیا ہے اور کیا ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کوئی امن والی بات آتی ہے یا خوف والی بات پہنچتی ہے، پھیلا دیتے ہیں اسے. الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر پھیلا دیتے ہیں. خبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امن والی اچھی خبر، امن و امان والی، اور ایک خوف والی. کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوا، کوئی واقعہ ہوا جو ڈرانے والا ہے. واقعہ وہ امن کا نہیں، وہ خوف زدہ ہے، خوف پھیلانے والا واقعہ ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. لوگوں کے پاس جب خبر پہنچتی ہے، آپ کے پاس خبر آئی امن والی یا خوف والی، پھیلا دیتے ہو آپ. مطلب اللہ بتا رہا ہے یہ غلط ہے، پھر کرنا کیا؟ پھیلانا نہیں. واقعہ ہوا، فوراً ویڈیو بنا دیا، پھیلا دیا، فوراً فوٹوز لیے پھیلا دیا اپنے پورے کانٹیکٹس میں، فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا، واٹس ایپ پہ پھیلا دیا. آپ کو معلوم ہے آیت کو مکمل کرنے سے پہلے حدیث سنا دو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ڈرائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو نہ ڈرائے کسی بھی طریقے سے. میسج سے، بات سے، حرکت سے، مذاق سے ڈرانا جائز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ ڈر جائے گا اگر میں یہ بات بولوں گا، اگر میں اس کے ساتھ یہ حرکت مذاق سے بھی کروں گا تو یہ ڈر جائے گا. یہ بات اگر میں اس کو بتا دوں، اس کو یہ میسج بھیج دوں، یہ ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا. جائز نہیں ہے ڈرانا اپنے بھائی کو، منع ہے. حدیث میں صحیح حدیث ہے لا يروع مؤمن مؤمنا، یا مسلم اس پر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ ڈرائے. آئیے آیت جو میں بتا رہا تھا. دوسری خبر آتی ہے امن والی یا خوف والی تو لوگ اذاعوا بھی پھیلا دیتے ہیں، اور اسی پھیلانے سے نقصان ہوتا ہے. کتنی ایک بری خبروں کی وجہ سے امت کو بڑا نقصان ہوتا ہے پھیلانے کی وجہ سے. ایک آدمی نے پھیلا دیا، 100 کے پاس، 100 نے 1000، 1000 نے 10,000، 10,000 نے لاکھ، لاکھ نے کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائی. لہذا خبریں پھیلانے والی نہیں ہوتی ہر خبر. کیا کرنا پھر خبر آئے تو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر اس خبر کو پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائیں یا اولی الامر، بادشاہ یا علماء اولی الامر کے پاس پہنچائیں تو وہ اس کا صحیح استنباط کریں گے. یہ ہے آیت. مطلب اس آیت کا کہ اللہ عز و جل ہم لوگوں کو خبریں ہمارے پاس اگر کوئی آتی ہیں، آج کل تو میڈیا سے آتی ہیں ساری خبریں، الیکٹرانک میڈیا کی دھوم ہے دنیا میں. آج فوراً فون میں آ جاتا ہے، ابھی خبر آئی. اسپیس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، آپ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو، جو اس کے بندے ہیں، وہ ہمیں منع کر رہا ہے خبروں کو نشر کرنے سے. ہر خبر پھیلانا نہیں. پھر کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے لیے حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹائیں خبر کو. بھئی ایک خبر آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے ایک بات ہم تک پہنچی ہے، کیا کرنا ہے اس سے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ کی طرف لوٹانا خبر،
پھر وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اس خبر کو لے کر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں ہے، مطلب آپ کے بعد، آپ کی زندگی کے بعد، جیسے اب ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، آج اگر خبر آئے تو اس آیت پر ان کے وارث موجود ہیں جن کو علماء کہتے ہیں، جو دینی بصیرت رکھتے ہیں، دینی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ بات پہنچانا، خبر کہ بھئی ایک خبر آئی ہے ان کے پاس، یا اولی الامر جو بادشاہ ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، اس کے پاس علماء یا حاکم وقت کے پاس خبر پہنچاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عوام میں یہ خبر پھیلانی چاہیے یا نہیں چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، دین کا یا دنیا کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے، کیا میرا اور آپ کا عمل ہے اس پر؟ پہلی آیت نعمت پر شکر، دوسری آیت خبروں کو پھیلانے کے بجائے اہل علم یا راسخین علم یا حاکم وقت کی طرف لوٹانا کہ بھئی یہ ہمارے پاس ایک بات پہنچی ہے، کیا کرنا ہے اس کا دیکھیں آپ لوگ، جو آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے دوسری بات، دو حدیثیں میں نے بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حدیث ہے دیکھیں، دو آیتیں آپ نے سن لی اور انشاءاللہ عمل کریں گے، مطلب نمبر ایک، ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے، اور امن، سعودیہ میں امن ہے الحمدللہ، مانے یا نہ مانے، کوئی دن کو دن نہیں رات کا ہے تو اس کا پر مسئلہ ہے، یہ پر امن ملک ہے الحمدللہ۔ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک کے امن کو خراب کیا جائے، ہم اس کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، ہم اس امن کی قدر کریں گے اور اس پر امن ملک کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ اس امن کو باقی رکھے، اس استقرار کو باقی رکھے۔ دوسری آیت خبریں پھیلانا نہیں بلکہ اس کی علماء تک پہنچانا ہے اس خبر کو، تاکہ وہ تحقیق کریں گے خبر صحیح ہے یا نہیں ہے، پھر وہ خبر پھیلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ ان کا کام ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کام کرے۔ دو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں بیان کی۔ نمبر ایک، مسلمان انسان کے کفا بالمرء، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنے پھیلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے ایک بات سنی، بس کسی نے بتائی، فوراً نشر کر دی، اس بات کو نشر کر دیا، اس بات کو پھیلا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کیا میں اور آپ جھوٹے بنیں گے اللہ کی نظر میں؟ نہیں، ہم سچے ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ سچا پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ہم کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ جھوٹے نہیں بننا۔ کیا مطلب؟ جو سنے پھیلا۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، 1 to 1 100 تک جاتی ہے۔ وہ جو نمبر 100 والا شخص ہے جس کے پاس ایک خبر آئی، اس کو پوچھنا کہاں سے سنے؟ فلاں نے کہا۔ 99 کے پاس جاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ 99 والا انسان، اس سے پوچھو کہاں سے معلوم ہوا، سورس کیا کہا، اس نے کہا۔ پیچھے جائیے، پہلا شخص جس نے کہا اس سے پوچھو، بھائی آپ کی ایک بات نمبر 100 آدمی تک پہنچی ہے، یہ کہاں سے بتایا؟ سنا بھائی میں ایسی کوئی بول رہے تھے، چائے پینے گیا تھا، حلیم کھانے گیا تھا، حالانکہ سنتا تھا کہ قرآن پڑھو، درس ہو، لیکن بھائی حلیم کھانے چلے گیا، چائے پینے چلے گیا، گھومنے پھرنے چلے گیا، وہاں کوئی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بات کر رہے تھے، ارے ایسا ہو گیا معلوم، ایسا ہو گیا معلوم، وہ سنا بھائی کیا سورس ہے صاحب؟ ان لوگوں سے سن کے اس نے پھیلا دیا اور 100 لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اس کو بولتا پھرے۔ مومن ہیں ہم بھائی، ایمان والے لوگ ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی قدر کریں کہ آپ کون ہو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون ہو؟ آپ کیسے خبریں پھیلا دیتے ہو اسے؟ کسی نے کہا، آپ نے سن لیا، پھیلا دیا، کون بولے؟ وہ فلاں صاحب بولے، وہ فلاں صاحب سورس ہے آپ کا۔ ہر خبر کا سورس ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مرجع ہوتا ہے، مرجع اس کو سورس کو تمہیں کہتے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
یاد رکھیے حدیث، اور اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے میرا اور یہ حدیث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بیان کیا، امتیوں کے لیے۔ اچھا دونوں بھی حدیث دیکھیں، پہلی حدیث میں نہیں بتایا، ایک لائن کی چھوٹی سی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، الفاظ مختصر، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بولتا کرے، نہیں بولنا ہر بات سن لیے بول دیے، سن لیے بول دیے۔ سورس کیا ہے؟ سنا۔ سورس کیا ہے؟ کسی نے کہا، کہیں پڑھا، کہیں دیکھا، یہ آپ کا سورس نہ ہو۔ دوسری حدیث، اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، کتنے پیارے نبی تھے، ہم پیاری امت بنے بھائی۔ آپ کا تعلق عبدالرزاق بھائی میری تنخواہ سے ہے کہ عبدالرزاق میں میرے شاگرد، میری سیلری معلوم آپ کو معلوم کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ کا تعلق نہیں ہے میری تنخواہ سے۔ آپ کی بچی کا رشتہ کہاں ہوا ہے؟ میرا کوئی تعلق ہے؟ بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا گیا ہے؟ آپ کا کوئی تعلق ہے؟ بادشاہ سے آپ کا تعلق ہے؟ تعلق سمجھ رہے ہیں؟ بادشاہ کے کام سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے کام سے اس کو تعلق ہے۔ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی تعلق ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھے گا مجھ سے، پھر میں اس میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس کو چھوڑوں جس سے میرا تعلق نہیں ہے، جس سے میرا تعلق نہیں ہے ان چیزوں میں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کروں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اچھا مسلمان ایک شخص ہے۔ کتنی باتیں ہم کرتے ہیں آج جن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق، اب آپ کو جا کر، روزہ ہے، جمعہ بھی ہے، چھٹی ہے، آپ کو یہ حدیث یاد ہے، آپ نے سن لی ابھی مجھ سے، اب آپ بیٹھ کے سوچئے کہ کن کن چیزوں سے میرا تعلق ہونا چاہیے۔ بلال کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے، مزمل کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے، فرحان کا تعلق کن چیزوں سے، ٹھیک ہے، شہزاد کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے، فاطمہ کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے، عائشہ کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے، وہ خود بیٹھ کر سوچیں تعلق کن چیزوں سے میرا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں سے میرا تعلق ہونا چاہیے جس کا جواب مجھے دینا ہے اللہ کے ساتھ۔ میری عبادت ہے، اس سے میرا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ میری نماز، میرا روزہ، میری تلاوت، میری دعائیں، میرے صدقہ خیرات، میری عبادت، اور پھر میرے والدین، ان کی خدمت، ان کا حق ادا، میری بیوی، میرے بچے، میری کمائی، میرے رشتہ دار، میری ڈیوٹی، میری نوکری، ان چیزوں سے میرا تعلق ہے، ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب بھی بات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جاب سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان کے گھر سے میرا کیا تعلق ہے؟ پھر کیوں میں ان کے گھر کے معاملات میں پڑھوں؟ ایسے ہو رہا ہے، گھر تو گھر، ہم ملک بیٹھ کے یہاں کھجور کھاتے کھاتے، کھجور چائے پیتے پیتے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے ٹاپکس پہ جس سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے۔ ارے بھائی اپنے آپ کو دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو، آپ کو جو جواب دینا ہے اللہ کے روبرو، اس کی کیا پریپریشن، کیا تیاری آپ کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم لا یعنی چیزیں جن سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں، اس میں پڑھ کر اصل چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور شیطان نے یہ کھیل کھیلا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ایسی چیزوں میں ملوث کر دیا جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو جن سے تعلق ہے، جو واجبات ہیں، جو ضروریات ہیں، مسئولیت ہے ہماری، رسپانسبلٹی ہے ہماری، ان چیزوں میں ہم فیل، ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر میں بتایا گیا دعا ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جو ہاتھ اٹھا کر کہیں بھی کسی بھی جگہ انسان کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم رمضان کی برکتیں، رمضان کی مبارک ایام، مبارک راتیں چل رہی ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں اللہ اس امن کو باقی رکھے، اللہ اس پیس کو، اس شانتی کو باقی رکھے، اللہ سکون سے ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، واللہ امن ختم ہو جائے گا، سکون سے عبادت مسجد میں جا سکتے ہیں۔ امن کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو نظر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں الحمدللہ اللہ شکر کرم الامن والامان، اللہ امن و امان جو تو نے رکھا ہے اس پر تیرا شکر اللہ۔ اللہ بادشاہوں کو، ذمہ داروں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ملک میں امن کو باقی رکھنے کے لیے ہر جتن کی ہے، ہر کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں، گھروں سے نکلے تو پرامن ہو، مسجد جائیں، دکان جائیں، بازار جائیں، ڈیوٹی پر جائیں تو ان کی بیوی بچے پرامن زندگی گزاریں، گھروں میں بچے اسکول جائیں تو پرامن زندگی گزاریں۔
اس کے اللہ کے فضل کے بعد لوگوں کی کوششیں اس میں ہیں، اللہ کا شکر پہلے، اس کے بعد جو اس عمل کو باقی رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، جستجو کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ امن باقی رہے، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ خوف اور دہشت کے ماحول سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری جان مال عزتیں محفوظ رہیں۔ اللہ سے دعائیں کریں امت مسلمہ کی جانیں مالیں اور ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ غلط اور صحیح کی پہچان بغیر علم کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ جاہل کبھی صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے، علم ہونا پڑتا ہے۔ چشمہ آپ کو غلط پہنا دیا جائے، آپ ریڈ کو بلو دیکھیں گے، بلو کو ریڈ دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو چشمہ پہنایا گیا ہے ریڈ کو وائٹ دکھانے۔ آپ نے پہن لیا ان کا چشمہ، اب بولیں گے یہ وائٹ ہے، علم والا بولتا ہے غلط ہے، نمبر غلط ہو گیا چشمے کا، جاؤ ریڈ وائٹ دکھ رہا ہے، یہ وائٹ نہیں ہے، یہ ریڈ ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، علم حاصل کیجیے، علماء کی صحبت میں رہیے، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا کرے۔ دعائیں کریں امت مسلمہ کے حالات کے لیے اور بہتری کے لیے اور ان کے خیر کے لیے، اور ہمیشہ دعا کریں، کوشش کریں میں اور آپ خیر پھیلانے والے بنیں، شر پھیلانے والے نہ بنیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر پھیلانے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، رسول اللہ نے خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر پھیلانے والے، بھلائیوں کو، نیکیوں کو پھیلانے والے بنتے ہیں، اور شر پھیلانے والوں کے لیے ویل یا بربادی کی جو ہے تنبیہ کی گئی ہے یا خبر سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مفتاح الخیر بنائے، خیر کی چابی بنائے، مطلب خیر پھیلانے والا بنائے، اور شر سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا، شر کو روکنے والا، شر کو ختم کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ 2 آیتیں، 2 حدیثیں یاد رکھیں، عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔